بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کو کچھ چیزیں گاڑی کی بتائیں گے کہ جب آپ گاڑی کو صبح کے ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے گاڑی کی 4 چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں جو انجن کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے یہ گاڑی کا ریڈیٹر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیٹر ہے، اس کو آپ کھولیں گے۔ کھولنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ ہلکا سے لوز کریں گے۔ جب صبح گاڑی ٹھنڈی ہوگی تو آپ اس کو نارمل کھول سکتے ہیں، یہ یہاں پہ آگے کھول گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہم نے ڈھکنے کو اٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک لگی ہوتی ہے جی ایکسٹرا بوٹل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک آپ اس کی گیج بنی ہوئی ہے، یہ والی، یہ جو لائن ہے، اس لائن تک اس کا پانی ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگر پانی زیادہ ہوگا تو ہوا کا جو پریشر ہے وہ رک جائے گا اور پھر پانی جو ہے وہ اس طرف ریڈیٹر میں پانی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ یہاں تک ہی بھریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تک پانی ہوگا تو پھر یہ پانی اس طرف آ جائے گا۔ اور ریڈیٹر کا جو گرم ہونے کی صورت میں آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر آپ کوئی کپڑا رکھ لیں، ڈھکنے کے کپڑا رکھ کے، جس طرح پریشر کوکر کے اندر پریشر بنا ہوتا ہے تو ہم اس کو لازمی طریقے سے کھولتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو ہلکا کا لوز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہلکا لوز کریں گے تو پھر جو اس کا پریشر بنا ہوا ہوگا وہ آرام سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اس میں پانی پورا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نمبر 2 پہ کیا ہے جی، اب اس ڈھکنے کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ اس کے کٹ بنے ہوئے، دیکھیں اس کے بھی کٹ ہے اور اس کا بھی کٹ ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں نا۔ اور یہ ڈھکنا اس کے اوپر آپ ایسے رکھیں گے اور اس کو آپ ایسے، یہ جو ہم نے اس کے اوپر ربڑ کی واشر رکھی ہوئی ہے، اس کی پریشر کو روکنے کا یہ طریقہ ہے، مطلب اس کے اندر جینوئن واشر ہوتی ہے جو ابھی اس کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ جی لوز، اگر یہ ڈھکنا لوز ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کویشچن کیا ہے میڈم نے کہ یہ اگر لوز ہوگا تو کیا ہوگا، تو اس کا اگر یہ ڈھکنا لوز ہوگا تو پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح پریشر کوکر کی جو ربڑ ہے وہ لوز ہوتی ہے تو وہ پانی کو ضائع کرتا ہے اور خشک کر دیتا ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی پانی جو ہے نا وہ خشک ہو جائے گا۔ تو ربڑ اگر اس کی کمزور پڑ گئی ہے واشر تو پھر آپ اس کی نہیں ڈلوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 2 پہ جی یہ انجن آئل سٹک ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 نشان ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک میکسیمم کا اور ایک منیمم کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ سٹک کو پکڑیں، اس کو ایسا رکھیں نا تاکہ میں بتاؤں ذرا آپ کو، ایسے رکھیں نا آپ۔ یہ جو میکسیمم والا نشان ہے، یہ والا، یہاں تک موبلائل کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم نہ ہو۔ اگر اس سے کم ہو رہا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی موبلائل لیکیج کہیں سے کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی سیل لیک ہے تو موبلائل کم ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی موبلائل کھا رہی ہے، کھانے سے کیا مراد ہے کہ گاڑی کی رنگیں کمزور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے اندر ہم نے ناقص کوالٹی کا موبلائل ڈالا ہے۔ جب ناقص کوالٹی موبلائل ڈالیں گے تو کیا ہوگا، گاڑی موبلائل کم کر دیں گے، ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے، ایک منٹ، یہ اسٹک لگانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ یہاں پہ مکمل بٹھا دیں گے۔ اور یہ بریک آئل ہے، بریک آئل کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی میکسیمم اور منیمم، اس کا میکسیمم تک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ منیمم تک جاتا ہے تو جو آپ کا بریک پیڈل ہے وہ لوز ہو جائے گا، ڈھیلا ہو جائے گا اور پھر بریک صحیح کام نہیں کرے گی۔ آپ اس کو کھول کے اس میں موبلائل خود بھی پورا کر سکتے ہیں، بریک آئل، ٹھیک ہو گیا۔ اور نمبر 4 پہ جی گیئر آئل، یہ گیئر آئل سٹک ہے یہاں پہ، اس کو آپ کھولیں گے، یہ میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے کھول کے تو اس کے اندر جو سٹک لگی ہے اس کو چیک کرنا ہے، یوں، یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی نشان بنے ہوئے ہیں، لائنز، ٹھیک ہے۔ ان لائن تک موبلائل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر موبلائل کم ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جو گاڑی کا گیئر ہے وہ آواز کرے گا، ٹھیک ہے، گیئر صحیح طریقے سے نہیں لگیں گے اور پھر آپ کی گاڑی کا گیئر خراب ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ گاڑی میں CL پورا کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 4 چیزیں تھیں جی آج کے لیسن میں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو آپ ہمیشہ گاڑی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چیک کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس ڈھکنے کو آپ نے فل ٹائٹ نہیں کرنا ہوتا، اگر آپ فل ٹائٹ کریں گے تو یہ جب گاڑی گرم ہوگی تو اس صورت میں یہ چوڑی جو ہے بیچ میں رہ جائے گی اور پھر یہ ڈھکنا سٹک جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کریں، انشاءاللہ آپ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔